بریک کے بعد نیشنل ایشوز میں خوش آمدید. جی نعمان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ سعودی عربیہ جیسا کنٹری جس کے پاس آئل کے اتنے ذخائر موجود ہیں وہ بھی اب سولر پہ جا رہے ہیں. جی سعودی عربیہ میں جی ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اسٹڈی کی ہے. سعودی عربیہ میں ایک علیحدہ منسٹری بنا دی گئی ہے جو کہ جس نے پروگرام دیا ہے 2032 تک کا. ٹھیک وی آر سٹنگ رائٹ ناؤ ایٹ 2014. جی So which means کہ after 18 years, within these 18 years, they are going to install 41,000 megawatts. 41,000 میگا واٹ. 41,000 megawatt in solar. And they have initiated that. They have initiated a ministry also, initiated certain departments also جو کہ solar power plants کو لگانا شروع ہو چکے ہیں. یعنی ہماری آج کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے تقریباً اس کے ڈبل پہ وہ اگلے 18 سالوں میں انسٹال کر لیں گے. حالانکہ ان کے پاس آئل موجود ہے. ان کے پاس ہاں بہت زیادہ آئل موجود ہے. لیکن یہ بھی جو پہلے ہم نے دوسرے ملکوں کی بات کی کہ ویژن کی بات ہے کہ وہ جو ہے آئل سے, فرنس آئل سے اور دیگر جو فیولز ہیں ان پہ سے اپنی ریلائبلٹی کم کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں اکنامک وائبلٹی بھی ان کی ہے کیونکہ جو تیل وہ اپنی بجلی وہ تیل نکالتے ہیں اور دنیا میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو تیل وہ اپنی بجلی استعمال پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس تیل کو بھی دنیا میں بیچیں اور اپنی بجلی کو چونکہ ان کے پاس سولر ریڈیشن بہت زیادہ اویلیبل ہے اس کو اپنی ضروریات کو اس سے جنریٹ کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بزنس فرینڈلی ہے اور بہت سے لوگ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے اس کو تانا بھی دیتے ہیں کہ یہ تو تاجروں کی حکومت ہے. لیکن اسی حکومت نے سولر پہ ٹیکس لگا کے سولر کے بزنس کو سٹک کر دیا. یہ کیا ہوا؟ اچھا یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جی, اور میں اس وقت اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں پاکستان میں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ بات چیت بھی کرتی ہے, ان سے نیگوشیٹ بھی کرتی ہے اور تمام منسٹریز میں اور تمام ڈپارٹمنٹس میں اپنی ایسوسیشن کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہے. تو میرے خیال سے یہ کہنا تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ میں ایک آپ کو جان ایف کینیڈی کی ایک سینگ ہے وہ سناتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ ڈیلنگ ود بیوروکریسی از جسٹ لائک نیلنگ جیلی ٹو دی وال. اچھا ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ یہ ٹیکس جو سولر انرجی اکوپمنٹ کے اوپر لگ گیا یہ بہت بڑی غلط فہمی جو کہ ایک بہت چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کریٹ کری اور اس نے وہ ایک پکچر ایسی پریزنٹ کی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ آفیشلس کو, ٹاپ بیوروکریسی کو بھی, منسٹرس کو بھی, اپ ٹو دی ہائیسٹ لیول. ایک ایسی پکچر نیچے سے پریزنٹ ہوئی کہ جیسے کچھ سولر انرجی کے پاکستان میں بہت بڑی فیکٹریاں لگ گئی ہیں اکوپمنٹ بنانے کی, جس کی وجہ سے جو امپورٹ ہو رہا ہے پاکستان میں اکوپمنٹ اس کو ہائی ٹیکسیشن ریٹ لگا دیے تاکہ لوکل انڈسٹری پروٹیکٹ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس ڈپارٹمنٹ نے یہ غلط فہمی جو ہے؟ یہ جی منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, EDB انجینئرنگ ڈیولپمنٹ EDB. جی ٹھیک ہے. تو EDB بیسیکلی ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا, انڈسٹری کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا, پاکستان میں انڈسٹری کی ترویج اور اس طرح کی ریگولیشنز. ٹھیک ہے. اور یہ EDP ذیلی ادارہ ہے وزارت صنعت اور تجارت, سوری تجارت نہیں, وزارت صنعت کا جی, انڈسٹریز میں جو ڈپارٹمنٹ ہے انڈسٹریز کا, منسٹری ہے, اس کا یہ ذیلی ادارہ ہے. اب اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں سولر چونکہ بننا شروع ہو گئے ہیں اس لیے اس پہ ٹیکسیشن لگا دی جائے. بلکہ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکس حکومت نے اس پہ لگایا کتنا, اس کی کوئی ریشو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی وہ ریشو بڑی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے. سولر پینلز کے اوپر ٹیکس انہوں نے لگایا 32%. اچھا, پاکستان میں کرنٹ GST, FED, ویٹ وغیرہ سب سے زیادہ لگا دیا. جی یہ سب ملا کر ہے. اس پہ کسٹمز ڈیوٹی کا ریشو ہے, اس کے بعد سیلز ٹیکس ہے, اس کے بعد ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہے, اس کے بعد ایڈوانس ویدولن ٹیکس ہے. سارے ٹیکس امپوز کر دیے. جی سارے ٹیکس امپوز کیے ہیں. اینڈ بیٹریز کے اوپر, سولر بیٹریز کے اوپر جو کہ بڑا انٹیگرل پارٹ ہوتی ہیں کسی بھی آف گریڈ سسٹم کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر انہوں نے لگایا جی 46%. ٹھیک ہے. اور جو انورٹرز اینڈ چارج کنٹرولرز ہوتے ہیں جو کہ DC انرجی کو AC انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں, پورا سرکٹ جو مکمل کرتے ہیں, ریٹ دیم ایز دی ہارٹ آف دا سسٹم. اوکے. تو اس کو وہ لیتے ہیں 41% پہ. ٹھیک ہے جی. تو کمیولیٹیو اس کا ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کے اوپر 40% افیکٹ آ جاتا ہے, یعنی 40% کاسٹ بڑھ گئی, ایڈ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2006 کی انرجی پالیسی سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سولر کی جو ایک صنعت ہے, سولر کا جو ایریا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے. آپ کو 35A جو ہے سیکشن اس کا بتا رہے تھے, تو پھر ٹیکس لگ گیا. جی یہ 5 جون 2006 کو ایک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے ایشو کیا تھا. یہ انرجی پالیسی آف 2006 کے ایمبٹ میں انہوں نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک CGO ہوتا ہے, کسٹمز جنرل آرڈر, کسٹمز جنرل آرڈر جو کہ FBR مینٹین کرتا ہے اس لسٹ کو. ٹھیک ہے. اس میں ریکمنڈیشن ہوتی ہے EDB کی, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ FBR کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں یہ چیز بننی شروع ہو گئی ہے,
کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں, ٹھیک ہے, وہ ایف بی آر کو نوٹیفائی کرتا ہے اور ایف بی آر اس کو منوئن سی جی او میں انلسٹ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ای ڈی بی نے, ایف بی آر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ای ڈی بی نے اپنے اینڈ کے اوپر تمام ویریفیکیشن کر لی ہوئی ہے جی, کہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے وہ معیاری بن رہی ہے, اس کوالٹی کی بن رہی ہے جس کوالٹی کی پاکستانی عوام کو ملنی چاہیے, اور اس کوانٹٹی میں بن رہی ہے جس کوانٹٹی کی ملک کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جب وہ نوٹیفیکیشن ایف بی آر کے پاس آتا ہے تو ایف بی آر اس کو منوئن انلسٹ کر دیتا ہے. ایف بی آر خود سے چھان بین نہیں کرتا؟ ایف بی آر کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے اس قسم کا کہ وہ خود سے چھان بین کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو کہ انڈسٹریز میں جائے اور یہ دیکھے کہ ای ڈی بی نے جو ان کو لکھ کر دے دیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل. وہ ریلائی کرتے ہیں ای ڈی بی کی پرووائڈیڈ انفارمیشن کے اوپر. ای ڈی بی ان کو لیٹر لکھتا ہے اور وہ اس کو اسی طریقے سے انلسٹ کر دیتے ہیں اور پھر تمام پورٹس کے اوپر نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان میں اب سی جی او کے اندر انلسٹ ہو گئی ہے, تو اب یہ جب پاکستان میں آئے گی تو اس پر اسٹیچوٹری ریٹس جو ہیں یعنی کہ پاکستان ٹیرف میں جو اتنے ریٹس ہیں اس کے مطابق ڈیوٹی امپوز کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو 2006 کی انرجی پالیسی تھی اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ سولر کی جو انڈسٹری ہے اگر یہ پاکستان میں لگ بھی جاتی ہے تب بھی اس پہ ٹیکسیشن نہیں لگایا جائے گا. جی وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کا پریمبل پیراگراف ہے, اس میں لکھا ہوا ہے on the first page, that is the imported goods as are not listed in the locally manufactured items notified through a customs general order, یہ سی جی او کی بات کر رہا ہوں, issued by the FBR from time to time or as the case may be certified as such by the Engineering Development Board. اب سب سے وائٹل سینٹینس ابھی میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں. This condition shall however not be applicable in respect of serial number 35A. سیریل 35A وہ سیریل ہے جس کے تحت جس کے اندر سولر انرجی کے تمام کمپوننٹس آتے ہیں, جس میں سولر پینلز ہیں, سولر بیٹریز ہیں, سولر انورٹرز ہیں, سولر چارج کنٹرولرز ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم شپمنٹ اپنی کلیئر کراتے تھے پاکستان میں تو 35A کے اندر انٹری فائل کرتے تھے, اس میں کلیئر کراتے تھے. تو اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا جون 2006 میں انرجی پالیسی کے تحت کہ کبھی یہ گڈس پاکستان میں بننی بھی شروع ہو گئیں ریگارڈلیس آف کوانٹٹی, ریگارڈلیس آف کوالٹی, اس کو کبھی بھی سی جی او میں انلسٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پالیسی کا حصہ تھا. جی ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ای ڈی بی نے ایک ایسی کنفیوژن کریٹ کی کہ گورنمنٹ کو لکھا, اور اس میں بھی ایک بڑا مذاقہ خیز قسم کا چیز ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر کچھ پریشرز تھے کچھ فورن لینڈرز کی طرف سے کہ جی ڈی پی کا جو 3.5% ہے اس کو آپ ایگزامپشنز کے اوپر اور سبسڈیز پر رکھیں گے. یہ فورن سے کیا مراد ہے, کن اداروں کی بات کریں؟ لینڈر ادارے جی ہوتے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کو کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانے میں مدد کرتے ہیں. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کچھ ادارے ہیں جنہوں نے جو ہمیں تھوڑا سا ڈکٹیٹ بھی کراتے ہیں ہماری ٹرمز کے وہ کس طریقے سے ہم اکانومی کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ لائن دی تھی کہ آپ نے جی ڈی پیز اپنا یہ جی ڈی پی کا 3.5% جو ہے اس کو ایگزامپشن اور سبسڈیز پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جس ایس آر او کے تحت ایک ایس آر او 575 تھا اس کے تحت اس کے انڈر آتے تھے ہم لوگ, جس کے تحت ہمیں بلینکٹ امیونٹی دی گئی تھی. ٹھیک ہے. کہ یہ چیزیں ایگزیمپٹڈ کی گئی تھی. ایس آر او 575 کے تحت. جی ٹھیک ہے. اس کے انڈر ہم لوگ آتے تھے اور ہم ایگزیمپٹڈ تھے. اس ایس آر او 575 کو بجٹ سے کچھ دنوں پہلے ریسینڈ کر دیا گیا, مطلب اس کو کینسل کر دیا گیا. یہ بجٹ 2014 جی ابھی جو بجٹ آیا اس کے اندر ریسینڈ کر دیا گیا. اس ایس آر او کے اندر بیسیکلی وہ صرف سولر انرجی کا ایس آر او نہیں تھا, اس کے اندر تقریباً 300-400 مزید آئٹمس بھی تھے مختلف انڈسٹری سے جن کا تعلق تھا. ایگریکلچر کے بھی تھے, انڈسٹریل اکوپمنٹ کے بھی تھے, ڈیری کے بھی تھے, اریگیشن کے بھی تھے, اور بھی کچھ تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے پورے کے پورے ایس آر او کو ریسینڈ کیا. لیکن میں اگین وہی کہوں گا کہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم گورنمنٹ میں جس بھی بیوروکریٹ کے پاس گئے ہیں ہمیں بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے اور ہماری بات سنی گئی ہے اور ہمیں یہی بتایا گیا ہے, اور جس منسٹرز کے پاس بھی گئے ہیں کہ ہمارا سولر انرجی کے اکوپمنٹس کے اوپر ٹیکس لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس بجٹ میں کوئی ایسی پروویژن نہیں رکھی گئی تھی کہ سولر انرجی سے بھی ہم نے انکم جنریٹنگ اسٹریم ڈیولپ کرنی ہے. یہ صرف کیا اس لیے گیا کہ ایٹ اے ٹائم یہ ایس آر او ریسینڈ ہو گیا, یہ ایکسپوز ہو گیا, ہمارا جو اکوپمنٹ ہے وہ ٹیرف پہ ایکسپوز ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اگین ایگزیمپٹڈ رکھنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ اسی وقت ای ڈی بی نے یہ ایک کام ہوا, ایک ایسا پوائنٹ اچیو ہوا کہ انہی دنوں میں ای ڈی بی نے ان کو لیٹر لکھ دیا کہ پاکستان میں 2 فیکٹریز لگ گئی ہیں سولر پینل بنانے والی. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ پاکستان میں سولر اتنی زیادہ مقدار اور تعداد میں بننا شروع ہو گیا کہ امپورٹ پر ڈیوٹی عائد کرنا پڑ گئی. اگرچہ 35A کے تحت کہا گیا ہے کہ بننا بھی شروع ہو گئی تو ہم اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے. کتنی فیکٹریاں ہیں, کتنے 100 فیکٹریاں ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں جی جو ایف بی آر کے پاس لسٹڈ ہیں, جس کو ای ڈی بی نے لسٹ کرایا, وہ صرف 2 ہیں. اچھا, صرف 2 ہیں؟ صرف 2 ہیں. اچھا جی, ایک ہتار میں ہے
ٹھیک ہے. اور ایک ادھر اسلام آباد میں ہی ہے جی. تو کیا وہ بہت کوالٹی کے پینلز بنا رہے ہیں؟ ان کے پاس جی دیکھیں سولر پینل ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, اٹس اے ہائی ٹیک اکوپمنٹ, اور دنیا میں اسی لیے یہ اتنا مہنگا بھی ہے, اس کی اپ فرنٹ کاسٹ بھی زیادہ ہے. اسی وجہ سے گورنمنٹس اس کو سبسیڈائز کرتی ہیں تاکہ یہ کنزیومر میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر لوگ ہر انسان اس کو شاید اپ فرنٹ کاسٹ کی بیئر نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے نہ صرف ڈیولپ کنٹریز بلکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز, یعنی کہ انڈیا نے 2009 میں اپنے پنجاب کے اندر 2500 ٹیوب ویل لگوایا سولر کا. ٹھیک ہے. اور اس کو 30-70 کے ریشو سے سبسیڈائز کیا, مطلب کہ کسان کو 30% دینا پڑا اور گورنمنٹ نے 70% پرووائڈ کیا, اور 2500 ٹیوب ویل لگ گیا. اور اب جو وہاں پر اریگیشن ہو رہی ہے وہ سولر ٹیوب ویلس پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. انڈیا میں آپ نے بتایا کہ 2500 جو پمپس ہیں وہ لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب سرٹیفکیشن پہ آ جائیں کہ اس میں سرٹیفکیشن کیا ریکوائرڈ ہے؟ بیسیکلی پی وی پینل کی پرفارمنس کی ججمنٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آئی ای سی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. آئی ای سی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کوڈ ہے آئی ای سی 61215. 61215. ٹھیک ہے. یہ پی وی پرفارمنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مطلب کہ آج آپ اگر کوئی اپنے پاور پلانٹ کے اوپر یا اپنی انڈسٹری کے اوپر یا اپنے کسی کمرشل اینٹی کے اوپر یا ریزیڈنس کے اوپر یا ایون اپنے ٹیوب ویل کے اوپر سولر لگانے لگے ہیں, تو آپ یہ کیسے جج کریں گے کہ جو سولر پینل پر آپ انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے؟ ٹھیک ہے. کیا وہ آپ کو 20-25 سال تک انرجی بنا کر دیتا رہے گا؟ یہ ٹیسٹ وہ کمپنیز جو ٹیئر 1 کمپنیز انٹرنیشنلی ہم ان کو بولتے ہیں, انہوں نے اپنے کرائے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کے تمام کوالٹی اسٹینڈرڈس کو مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے جو را مٹیریل یوز کرنے ہیں ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرایا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ پروڈکشن ان کی باہر آتی ہے تو اس جو پروڈیوسڈ پروڈکٹ ہے اس کو بھی وہ ٹائم ٹو ٹائم آئی ای سی سے ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں. جی, بریک سے واپس آ کر سمجھیں گے کہ سرٹیفکیشن کس طرح سے صارفین پر اثر انداز ہوتی ہے. نیشنل ایشوز میں وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.